اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 13 ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے آخری دن تک کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جسے آپ نے 13 ربیع الاول سے شروع کرنا ہے، اور ربیع الاول ختم ہونے تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ وظیفہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، ہمارے مقدر کو چمکا سکتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن سے شروع کر لیں، 14 ربیع الاول، 15 ربیع الاول، یعنی جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں، اور ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو کر کے اس وظیفے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کے مقاصد کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو دولت عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہی مقدس دن ہے۔ یاد رکھیں، ماہ ربیع الاول کا ہر دن، ہر گھڑی، ہر رات، ہر ساعت بڑی مقدس اور بابرکت ہے، اور جب بابرکت اور مقدس دنوں میں آپ اللہ رب العزت سے مقدس کلمات کی بدولت مانگیں گے تو ان وظائف کی طاقت دگنی ہوگی، دنوں کی فضیلت دگنی ہوگی، اور اللہ رب العزت خوشی سے ہی آپ کو ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائے گا، ایسی ایسے انعامات اور نعمتوں سے نوازے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کے مقدس مہینے کی قدر و احترام کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور اپنی پریشانیوں، مصیبتوں کو حل ہوتا آپ خود دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ تمام مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ بھی ملے گا، جو نہیں بھی مانگیں گے بن مانگے ہی اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ کچھ میری مائیں، کچھ میری بہنیں، کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو زندگی میں بہت زیادہ مشقت و محنت کرتے ہیں، اس کے علاوہ جد و جہد کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کامیابیاں ان کا مقدر نہیں بن پاتی۔ جو بھی وہ کام شروع کرتے ہیں انہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کا وقت ہی خراب چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ صبر کر جاتا ہے، جو صبر سے کام لے جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صبر کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت وظائف کیے ہیں، بہت زیادہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ وظائف کام کرتے ہیں، تو ہم اس حال میں کیا کریں؟ ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ صبر کریں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب بندے سے امتحان لیتا ہے تو بندے کو پہلے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اس بندے سے آزمائش اس طریقے سے لیتا ہے کہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر بندے لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے والے پر رب کریم عنایتیں عطا فرماتا ہے، رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، اور جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے بڑا اجر عظیم رکھتا ہے۔ اور زندگی اسی کا نام ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے تو کبھی برا وقت آتا ہے، جیسا بھی وقت ہو ہم سب کو مل جل کر اور صبر کر کے گزار لینا چاہیے۔ برے وقت میں انسان کو اللہ کا سہارا ملتا ہے، اللہ کے سہارے کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ نمازیں پڑھیں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، قرآن پاک
پاک کی تلاوت کریں، اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کے آگے رکھیں، لوگوں کے در پہ نہ جائیں، لوگوں کے در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، صرف اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے اپنی خواہشات کا اظہار کریں اور پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو کس طرح عطا فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، انتہائی آسان یہ وظیفہ ہم سب کی زندگیوں اور مقدر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات اور معجزات سے سرفراز فرمائے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس دن سے بھی شروع کرنا ہے، چاہے آج سے شروع کریں، 14 ربیع الاول کے دن سے کریں، یعنی جب بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں آپ بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ماہ ربیع الاول کا چاہے ایک ہی دن کیوں نہ بچ جائے، آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس کے انعامات سے فیض یاب ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ملا لیں، اگر آپ چاہیں تو صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان چاروں کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنی حاجت اور مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کا اظہار اللہ سے کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، گڑ گڑا کر آپ نے مانگنا ہے، رو کر مانگنا ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، اور پھر اللہ سے آپ نے مانگنا ہے انشاءاللہ رب کریم دنیا اور آخرت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا، رزق اور دولت کو بہت زیادہ وسیع کرے گا اور اتنا کشادہ کرے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق دے، پریشان حالوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا نبی راضی ہو گیا، اللہ اس کا محبوب راضی ہو گیا، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا بھی ذکر کرنا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو نہیں بھی مانگیں گے بن مانگے ہی ملے گا۔ نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور ہر سال ربیع الاول میں اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے معجزات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے فیض یاب ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔